महानगर पालिका के ज़ेरे एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज हम एक अहम मालूमाती और दिलचस्प सबक पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं सीधे सबक की तरफ। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। बृहन मुंबई महानगर पालिका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई के महकमा तालीम के ज़ेरे एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में आज के सबक में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज के सबक में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। वेलकम वेलकम, खुशामदीद खुशामदीद। प्यारे बच्चों, ये है आपकी किताब और इसी किताब से आज हम एक आसान और मालूमाती सबक पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम जो सबक पढ़ रहे हैं उसका नाम है तारीख किसे कहते हैं। आइए लफ्ज तारीख पर गौर करते हैं। तारीख से क्या मुराद है? तारीख से मुराद है ज़माने माजी का इल्म देने वाला साइंस। तारीख से क्या मुराद है? ज़माने माजी का इल्म देने वाला साइंस। आइए, गुजरा हुआ लम्हा यानी क्या? ज़माने माजी। गुजरा हुआ लम्हा यानी ज़माने माजी। और अभी जारी लम्हा, इसे क्या कहेंगे? अभी जारी लम्हा यानी हाल। और अभी आने वाला लम्हा, उसे क्या कहेंगे? ज़माने मुस्तकबिल। क्या कहेंगे? ज़माने मुस्तकबिल। गुजरा हुआ लम्हा ज़माने माजी, अभी जारी लम्हा ज़माने हाल, और अभी आने वाला लम्हा ज़माने मुस्तकबिल। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं तारीख किसे कहते हैं। ये 3 तस्वीरें आपकी किताब से आपके सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों पर गौर फरमाइएगा। इसमें 3 ज़माने बताए गए हैं जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा। ज़माने माजी, ज़माने हाल, ज़माने मुस्तकबिल। ज़माने माजी की जो तस्वीर है उसमें 10 साल पहले यौम पैदाइश की वो तस्वीर है। ज़माने हाल यानी अब ये जो बच्चे तस्वीर में नजर आ रहे हैं, आज वो 10 साल के हो चुके हैं। और ज़माने मुस्तकबिल यानी और 10 साल के बाद ये 20 साल के हो जाएंगे। तो ज़माने माजी, ज़माने हाल और ज़माने मुस्तकबिल को इन तस्वीरों के जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं तारीख किसे कहते हैं। आइए अब हम तारीख के साइंसी तरीके के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तारीख का साइंसी तरीका यानी क्या?
پیارے بچوں، علم سائنس کی خصوصیت ہے، کیا خصوصیت ہے؟ کسی بھی ثبوت کو تجربات کی کسوٹی پر بار بار پرکھا جاتا ہے۔ علم سائنس کی کیا خصوصیت ہے؟ کسی بھی ثبوت کو تجربات کی کسوٹی پر بار بار پرکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں، مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں تاریخ کسے کہتے ہیں، اور اس سبق میں ہم تاریخ کے سائنسی طریقے کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ سائنسی طریقے سے کیا مراد ہے؟ ہر ثبوت کو مختلف کسوٹیوں پر پرکھنے کے بعد یہ طے کیا جاتا ہے کہ اس پر اعتماد کیا جائے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں تاریخ کسے کہتے ہیں، تاریخ کا سائنسی طریقہ یعنی کیا؟ ماضی میں ہونے والے واقعات کو ٹھیک اسی طرح وجود میں لانے کا تجربہ ممکن نہیں، اس لیے ان کے ثبوت تلاش کرنے، جانچ پڑتال کرنے اور ان کی کڑیاں جوڑنے کے لیے سائنسی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی ماضی میں ہونے والے واقعات کو ٹھیک اسی طرح وجود میں لانے کا تجربہ ممکن نہیں، اس لیے ان کے ثبوت تلاش کرنے، جانچ پڑتال کرنے، ان کی کڑیاں جوڑنے کے لیے سائنسی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، اور ضرورت پڑنے پر دوسرے سائنسی علوم کی مدد لی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آگے بڑھتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں تاریخ کسے کہتے ہیں۔ ہم کیا پڑھ رہے ہیں سبق؟ تاریخ کسے کہتے ہیں، اور تاریخ کے سائنسی طریقے کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، یاد رکھیں تاریخ بھی ایک سائنس ہے، تاریخ بھی ایک سائنس ہے۔ تاریخ صرف خیالی بنیاد پر نہیں لکھی جاتی، تاریخ صرف خیالی بنیاد پر نہیں لکھی جاتی، بلکہ تاریخ بھی ایک سائنس ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں تاریخ کسے کہتے ہیں، اور اس میں ہم تاریخ کے سائنسی طریقے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ تاریخ کے ماخذ ہم دیکھیں گے، تاریخ کے ماخذ کون کون سے ہیں؟ قدیم اشیاء، عمارتیں، دستکاری کے نمونے، برتن، تانبے کی تختیاں، کتابیں، قصے، کہانیاں، کندہ تحریریں، سکے، گیت، یہ تمام تاریخ کے ماخذ ہیں، ان کو ہم تاریخ کے ماخذ کہتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں تاریخ کسے کہتے ہیں۔ آئیے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تاریخ کا سائنسی طریقہ، اس طریقے کے بارے میں ہم معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے، تاریخ کے ماخذ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 3۔ نمبر 1 طبعی، نمبر 2 تحریری، اور نمبر 3 زبانی۔ تاریخ کے ماخذ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، طبعی، تحریری اور زبانی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔
ہم پڑھ رہے ہیں تاریخ کسے کہتے ہیں، تاریخ کا سائنسی طریقہ۔ ابھی ہم نے دیکھا تاریخ کے ماخذ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، طبعی، تحریری اور زبانی۔ تو ان ثبوتوں یعنی تاریخ کے ماخذ کی مدد سے یہ تلاش کیا جاتا ہے کہ ماضی میں ٹھیک ٹھیک کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ ان ثبوتوں کو بھی اچھی طرح جانچا اور پرکھا جاتا ہے۔ کسوٹی پر کھرے اترنے والے ثبوتوں کی بنیاد پر ماضی کے واقعات کو ترتیب وار جوڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ کسوٹی پر کھرے اترنے والے ثبوتوں کی بنیاد پر ماضی کے واقعات کو ترتیب وار جوڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہم سبق تاریخ کسے کہتے ہیں پڑھ رہے ہیں اور تاریخ کے سائنسی طریقے کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ کسوٹی پر کھرے اترنے والے ثبوتوں کی بنیاد پر ماضی کے واقعات کو ترتیب وار جوڑ کر پیش کیا جاتا ہے، اسی کو سائنسی طریقہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو بہت شکریہ۔ آج ہم نے سبق تاریخ کسے کہتے ہیں پڑھا، آپ نے پوری توجہ سے سنا اور سمجھنے کی کوشش کی، بہت شکریہ۔